خونی جھیل۔ ایک زمانے میں جنگل میں ایک جھیل تھی۔ خونی جھیل کے نام سے مشہور تھی۔ شام ہونے کے بعد کوئی اس جھیل میں پانی پینے نہیں جاتا تھا۔ ایک دن چنو ہرن اس جنگل میں رہنے کے لیے آئے تھے۔ جنگل میں اس کی ملاقات جگو بندر سے ہوئی۔ جگو بندر نے چنو ہرن کو جنگل کے بارے میں سب بتایا، لیکن اس جھیل کے بارے میں بتانا بھول گیا۔ جگو بندر نے دوسرے دن جنگل کے تمام جانوروں سے چنو ہرن کا تعارف کرایا۔ جنگل میں چنو ہرن کا سب سے اچھا دوست چیکو خرگوش بن گیا۔ جب چنو ہرن کو پیاس لگی تو وہ اس جھیل میں پانی پیتا تھا۔ وہ شام کو بھی پانی پیتا تھا۔ ایک دن شام میں جب اس جھیل میں پانی پینے گیا تو جیسے ہی وہ پانی میں منہ ڈالنے ہی والا تھا کہ اس کی نظر ایک مگرمچھ پر پڑی جو بہت تیزی سے اس کی طرف چلتا آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ جلدی سے جنگل کی طرف دوڑا۔ راستے میں اسے جگو بندر مل گیا۔ جگو چنو ہرن سے اتنی تیزی سے بھاگنے کی وجہ پوچھتا ہے۔ چنو ہرن نے اسے ساری بات بتا دی۔ جگو بندر نے کہا کہ میں آپ کو یہ بتانا بھول گیا کہ یہ ایک خوبصورت جھیل ہے، لیکن شام کے وقت یہ انتہائی خطرناک ہو جاتی ہے۔ جو شام کے بعد جھیل پر جاتا ہے واپس نہیں آتا ہے۔ جگو فوراً سے بولا، لیکن اس جھیل میں مگرمچھ کیا کر رہا ہے؟ ہم نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مگرمچھ تمام جانوروں کو کھاتا ہے جو شام کے بعد جھیل میں پانی پینے آتا ہے۔ اگلے دن جگو بندر جنگل کے تمام جانوروں کو لے کر اس جھیل پر گیا۔ مگرمچھ نے تمام جانوروں کو آتا دیکھ کر خود کو چھپا لیا، لیکن مگرمچھ کی کمر اب بھی پانی کے اوپر دکھائی دے رہی تھی۔ سب جانوروں نے بتایا کہ جو چیز پانی کے باہر نظر آتی ہے وہ مگرمچھ سے۔ یہ سن کر مگرمچھ نے کچھ نہیں کہا۔ چیکو خرگوش نے اپنے تیز دماغ سے سوچا اور کہا کہ یہ کوئی پتھر ہے، لیکن ہم اسے قبول کریں گے جب یہ خود بتائے گا۔ یہ سن کر مگرمچھ نے کہا کہ میں ایک پتھر ہوں۔ تمام جانوروں کو معلوم ہوا کہ یہ مگرمچھ ہے۔ چیکو خرگوش نے مگرمچھ کو بتایا کہ تمہیں یہ تک نہیں معلوم کہ پتھر نہیں بولتے ہیں۔ اس کے بعد تمام جانوروں نے مل کر مگرمچھ کو اس جھیل سے نکالا اور خوشی خوشی زندگی گزارنا شروع کیا۔ کہانی کا اخلاقی سبق۔ اس کہانی سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں بغیر کسی خوف کے ایک ساتھ کسی بھی مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہم اس سے نجات حاصل کر لیتے ہیں۔ شکریہ۔